کون یزید؟ یزید بن معاویہ. خاموشی سب سے بہترین موقف ہے، کیونکہ فسق و فجور جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور اس کے ہی دور کے آخر میں کعبۃ اللہ پہ چڑھائی ہونے کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ثابت ہے. اس لیے خاموشی. نہ ہم اس کے جنت کی بحث کریں گے، نہ ہم اس کے جہنم کی بحث کریں گے. اور جب اگر کوئی اس کے جہنم کی بحث کر رہا ہوگا، کوا سفید بنا کر رہا ہوگا، صاف لگ رہا ہوگا کہ یہ صحابہ پہ تنقید کا دروازہ کھول رہا ہے، تو ہم اس سے کہیں گے بیٹا جہنم سے ہو کے آ رہا ہے کیا؟ تجھے کیسے پتا وہ وہاں پر ہے؟ اس کا ثبوت چاہیے. یاد رکھیں قطعی جنتی قطعی جہنمی جب کسی کو کہا جائے گا تو اس کے لیے ثبوت دینا پڑے گا. یار لوگوں نے تو مسئلہ گھڑا ہے. یار لوگ تو پتہ کیا کہتے ہیں، 10 اصحاب رسول جو ہیں ان کا تو نام لے کے اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ ہر صحابی جنتی. اس کے لیے کون سی حدیث ہے؟ جب تم نے صحابہ کے لیے حدیث کا مطالبہ کر دیا تو یزید جیسے کے لیے جب تم قطعی جہنمی کہہ رہو تو اس کے لیے حدیث ہے نہیں نا؟ کیسے تم نے اسے قطعی جہنمی کہا؟ تو اس لیے اہل سنت کا موقف یہی ہے، خاموشی اختیار کی جائے. بالکل نہ جنت کی بحث نہ جہنم. وہ ہمارا تعلق کیا؟ اچھا ویسے ایسے ہی سوچے ذرا اس بات کو، یزید کی جنت جہنم سے ہمارا کیا تعلق؟ جب اگر ایسا ہوگا تو ہم پکڑ لیں گے، فوراً حدیث کا مطالبہ کریں گے جیسا ابھی میں نے بتایا. اور اگر ویسے آپس میں بات کریں تو اس کی جنت جہنم سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا تو صحابہ سے تعلق ہے، ہمارا تو یزید کے باپ سے تعلق ہے. یزید کے باپ کو اگر کوئی بولے گا تو ہم اس کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے مسئلہ.